شور 2 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا تو اسے بولا کہ چلو تمہیں تمہاری امی کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، اکیلی کیا کرو گی گھر میں۔ وہ بھی ڈرپوک تو وہ خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ وہاں کے گھر کا دروازہ کھلا تو ماں بابا سیر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اچار اور چٹنی کے ساتھ سلام دعا کے بعد اس نے خیریت سے پوچھا، ابا آپ تو چار چٹنی کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے تھے، آج کیوں؟ ابا نے تو اب بولتے ہوئے بولا، بیٹا کبھی کبھی کھا لینی چاہیے، مزے کی ہوتی ہے، مجھے تو آج پتہ چلا۔ اس نے ابا کی آنکھوں میں بےبسی بھانپ لی تھی۔ اتنے میں بھابھی بھی سمجھ میں آتی ملتے ہی پوچھتی کہ خیر ٹھیک سے ہو، اور خوشی سے بولتی، جی بھابھی اسد 1-2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے تو مجھے یہاں چھوڑ دیا۔ بھابھی سن کر مصنوعی ہنسی اور بولی، نہ میں تمہارے لیے کوئی چائے لے کے آتی ہوں۔ وہ بھی اماں ابا کے برتن سمیٹ کر کہتی کہ بھابھی کی ہیلپ کروا دیتی ہوں اور بھائی سے بھی مل لوں۔ وہ برتن کچن میں رکھتی اور بھائی کے کمرے کی دستک دینے ہی لگی تھی کہ اندر سے بھائی اور بھابھی کی آوازیں باہر سنائی دی، ہماری بہنیں بیاہ تو دیے لیکن اماں ابا کی چوکھٹ نہ چھوڑی، جب جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھا کے بچوں سمیت چلی آتی ہیں۔ بھائی کی آواز آتی ہے کہ تمہارا کیا کھاتی ہیں؟ یہاں نہیں آئیں گی تو کہاں جائیں گی؟ بھابھی بس مجھ سے نہیں ہوتی تمہارے خاندان کی خدمت، ماں باپ کو کھانا دے دیتی، یہی احسان سمجھو۔ اس کا تو جسم جیسے وہی سن ہو گیا ہو اور آواز حلق میں دب گئی۔ الٹے پاؤں واپس ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد فون پہ بات کرتی باہر نکلی، اچھا امی آپ لوگ آئے ہیں؟ گاؤں سے پہلے بتا دے تو میں امی کی طرف آتی ہی نہ۔ چلیں آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی واپس آ رہی۔ آپ ایسا کریں ساتھ رابعہ آپی کے گھر بیٹھیں تھوڑی دیر۔ امی ابا بھی حیران ہوئے کہ اچانک بیٹے کیا بات ہوئی، تو وہ بولی، ابا جی اسد کی اماں آئی ہیں تو انہیں کیسے چھوڑ دوں، پھر آؤں گی انشاءاللہ، ابھی اجازت دیں۔ اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارتے ہوئے دونوں سے ملتی ہے تو بابل کا گھر پلانگ آتی ہے۔ واپسی پہ ایک ایک قدم ایک ایک من کا محسوس ہوا اور ہونٹوں کو بھیجتی چلی گئی، جیسے خود کو حوصلہ دے رہی ہوں۔ اسے پھر وہ بات یاد آئی کہ فصلیں جو کاٹی جائیں اگتی نہیں ہیں، بیٹیاں جو بیاہی جائیں مڑتی نہیں ہیں، بے شک میکے ماں باپ سے ہوتے ہیں لیکن کبھی ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ بے بس ہوتے ہیں۔ رات کھانے میں سے نمک زیادہ لگ رہا تھا، جبکہ وہ نمک اس کے حلق میں اترتے ہوئے آنسوؤں کا تھا۔